أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے اسے اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جو اپنے بندوں کو ہدایت دینے والا اور انہیں گمراہی سے نکالنے والا ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد وسلم بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 جو کہ پہلے پارے کا سورہ ہے اس کی رکن نمبر 16 کی یہ دونوں آیتیں آیت نمبر 132 اور 133 ہیں حالانکہ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے ان دونوں آیتوں کا لفظی ترجمہ اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم سن چکے ہیں مگر چونکہ ان آیتوں کا جس طرح حق ادا ہونا چاہیے ابھی ہوا نہیں ہے کافی جامع آیتیں بہت زیادہ نصیحتوں سے پر عبرتوں سے بھری ہوئی آیتیں ہیں اس لیے آج کے درس میں بھی ہم انہی دو آیتوں کا مفہوم تشریح اور ان سے ملنے والی رہبری کو ہم حاصل کریں گے کیونکہ یہ دو ایسی آیتیں ہیں جو پورے قرآن مجید میں صرف اسی مقام پر اس قسم کی نصیحت کرنے والی آیتیں ہمیں ملتی ہیں اس لیے آگے اگر ہم بڑھ جائیں ان کو بالتفصیل سمجھے بغیر تو اس قسم کی آیتیں دوبارہ ہمارے سامنے نہیں آئیں گی اور وہ باتیں جو بیان کرنی رہ گئی ہیں دوبارہ بیان نہیں کی جا سکیں گی اس لیے میں نے مناسب ہی سمجھا کہ ان دو آیتوں کا اور تفصیلی مطالعہ اور خلاصہ آپ کے آگے رکھوں تاکہ خوب اچھی طرح یہ دونوں آیتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 132 کے اندر وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی
اپنے بیٹوں اور یعقوب نے بھی، ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور ان کی ہی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میری اولاد، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، دین کو چنا ہے۔ یہاں پر دین سے مراد دین اسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتا ہے ان عند اللہ الدین دین الاسلام، اللہ کی نگاہ میں جو دین قابل قبول ہوگا وہ اسلام ہوگا۔ تو یہاں پر دین سے مراد دین اسلام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں کہتے ہیں کہ اے میری اولاد، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے، یعنی جو سسٹمیٹک وے آف لائف اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے تعلق سے پریفر کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے، جس کے ماتحت ہو کر تم رہو، جیو اور زندگی گزارو، وہ اسلام ہے، اور یہ ایک ہے اس وقت سے جب سے اس دنیا میں سب سے پہلا انسان آیا۔ یہی مسلمانوں کی یکجہتی کا ثبوت ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے ایک ہی ایک دین قیم، ایک ہی ایک دین کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ ہے دین اسلام۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو جب تم ایک ہی اسلام کو مان رہے ہو تو یقیناً تم ایک ہو کر رہو گے، ایک جہتی کے ساتھ رہو گے، تم میں فرقہ بندیاں نہیں ہوں گی، تم آپس میں بٹو گے نہیں اور آپس میں لڑو گے نہیں۔ اس لیے یاد رکھو فَلَا تَمُوتُنَّ، تم ہرگز نہ مرنا، تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم ایک دین یعنی اسلام کے ماننے والے مسلمان رہو۔ کیا ہی زبردست بات ہے۔ ایک تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو سارے مسلمان ایک ہی دین کے ماننے والے یہ عقیدہ دیا۔ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے سارے انسان یعنی کہ وہ اللہ کے بندے جو مسلمان ہیں ایک ہی دین کے ماننے والے یعنی کہ اسلام کے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایک حدیث آپ کے آگے رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے یہ سارے کے سارے اولاد اللہ ہیں، یعنی اللہتی اولاد ہیں۔ اللہتی اولاد کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہو تو وہ اولاد آپس میں ایک دوسرے کی اللہتی اولاد کہلاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے انبیاء اللہتی اولاد ہیں، کہ ان کی شریعتیں یعنی مائیں تو الگ الگ ہیں، مائیں یعنی کہ شریعتیں الگ الگ ہیں مگر ان کا دین یعنی کہ باپ ایک ہی ہے۔ اسلام ہر وقت ایک ہی رہا ہے، شریعت کے اندر کچھ مسائل میں فرق رہا ہے۔ گویا کہ ایک اسلام کو ماننے والے سارے کے سارے لوگ ایک ہو کر یعنی مسلمان ہو کر ہی رہیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فَلَا تَمُوتُنَّ، تم ہرگز نہ مرنا، تمہیں ہرگز موت نہ ہے اس حال میں کہ تم مسلمان ہی رہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اب اللہ سوال کرتا ہے کہ اے لوگو کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت آ گئی۔ یہاں پر بالخصوص یہودیوں کی طرف اشارہ ہے اور کہا اللہ نے کہ اے یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت آئی۔ سوال اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا، وہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام جن کا ایک اور لقب مشہور معروف لقب اسرائیل ہے، اس لیے یہودیوں کو بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اے یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ اللہ پوچھ رہا ہے اس وجہ سے کیونکہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے جد امجد جہاں سے ان کی نسل کی شروعات ہوئی، وہ جب مر رہے تھے، انتقال کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے اولاد کو جمع کر کے یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا، یہودی ہی بن کر مرنا، یہ انہوں نے نصیحت کی تھی۔ یہ دعویٰ تھا یہودیوں کا
تو اللہ نے سوال کیا یہودیوں ہم کنتم شہدا کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ پھر تم نے یہ دعویٰ کیسے کر لیا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس طرح کی نصیحت کی ہے کہ وہ یہودیت پر قائم رہے؟ یہ دعویٰ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، جبکہ ابراہیم جو کہ یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں، انہوں نے تو اپنے اولاد کو یہ نصیحت کی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، لہذا تم ایک ہو کر یعنی مسلمان بن کر ہی مرنا، مسلمان بن کر ہی جینا، ایک اسلام کے ماننے والے بن کر ہی جینا اور مرنا۔ ان کے دادا یہ نصیحت کرتے ہیں، پھر تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ تمہارے جد امجد جہاں سے تمہاری نسل کی ابتدا ہوتی ہے، انہوں نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ہم کنتم شہداء کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اگر یہودی یہ دعویٰ کریں کہ ہاں ہم موجود تھے تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہ ہوگا، کیونکہ یہ بات تو کئی ہزار سال پرانی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو وصیت کرتے ہیں، اور یہودی بہت بات کے ہیں، اور یہ لقب بھی خود انہوں نے اپنے لیے پسند کیا۔ اللہ نے ان کا نام یہودی نہیں رکھا، جیوز انہوں نے اپنے لیے یہ لفظ یہ نام پسند کیے ہوئے ہیں، یہ فرقہ بندیاں انہوں نے اپنے اندر کیے ہیں، اور یہودیت کے اندر خود 71 فرقے ہیں، 71 گروہوں میں وہ بٹ گئے، اور ہر ایک کو کیا نصیحت کرتے تھے اپنے اولاد کو؟ یہودی لوگ خود جب مرتے تھے تو کہتے تھے یہودیت پر قائم رہنا، یہودیت پر قائم رہنا، عیسائی مت بننا، مسلمان مت بننا، یہودیت پر قائم رہنا، یہودی ہی بن کر جینا اور یہودی ہی بن کر مرنا۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اگر تم کہو کہ ہاں تو تم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، اور اگر تم کہو کہ ہم موجود نہیں تھے تو تمہارا دعویٰ سرے سے بیکار ہو گیا۔ یہ بے دلیل دعویٰ تھا تمہارا، جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی دعوت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بالخصوص سوال کرتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہودیوں کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کی موت آئی؟ اذ قال لبنیہ، اچھا آخر یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کیا کی تھی؟ وہ وصیت جس میں نصیحت موجود تھی، کیا وصیت کی تھی؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ اللہ اس کا بھی جواب دے رہا ہے، حالانکہ نہ یہودی موجود تھے نہ کوئی دوسری قوم جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی موجود تھی جسے اس بات کا علم ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا۔ علام الغیوب اللہ تبارک تعالیٰ ان سے سوال کر کے انہیں زجر توبیخ کرنے کے بعد اب یہ آیت نازل کرتا ہے، اور یہ انفارمیشن یہ خبر دیتا ہے کہ دیکھو میرے بندے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، انہوں نے یہ وصیت کی ہے اپنی اولاد کو، کیا؟ وَإِذْ قَالَ لِبَنِيهِ، جبکہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، اے میری اولاد بتاؤ مجھے میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال کیا تھا انہوں نے۔ جو قوم ایک خدا کو چھوڑ کر 2 اور 3 خداؤں کے ماننے میں عقیدہ رکھتی ہو، جو اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اللہ کا بیٹا مانتی ہو، یقیناً وہ ایک خدا کے ماننے والوں میں شمار ہو ہی نہیں سکتی، اور ان میں ایک جہتی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی بڑی اچھی مثال جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوم جو 1 نہیں 2 نہیں پورے 36 کوٹی یعنی 36,000 بھگوانوں کو مانتی ہے، یقیناً اس میں کوئی ایک فرقہ ایک گروہ نہیں ہے، ان میں خود اتنے فرقے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سب سے پہلے 4 بڑے بڑے گروہوں میں وہ تقسیم ہو گئے، برہمن، کشتری، ویشیہ، شودر۔ اب ان کے اندر بھی ان 4 فرقوں میں اور بڑے بڑے فرقے، کیوں؟ ایک خدا کو ماننے کا تصور ان میں بھی نہیں ہے، کئیوں خداؤں کو ماننے کے تصور نے انہیں بانٹ کر رکھ دیا۔ اسی بات کو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ایک اللہ کی یا اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے؟ ایک سے زیادہ خداؤں کا عقیدہ کیا تم رکھتے ہو؟ کیا میرے مرنے کے بعد ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کرو گے؟ ان کی اولاد بھی اولاد تھی، کہا قالو نعبد الہک، کہا انہوں نے کہ ہم تو صرف اور صرف اے ابا حضور آپ ہی کے الہ اور معبود ہی کے بھی عبادت کریں گے۔ کون ہے وہ الہ؟
الہ واحد ہے لفظ، نعبد الہک، ہم تمہارے ہی ایک الہ، ایک معبود ہی کی عبادت کریں گے۔ کون ہے وہ؟ اس کی بھی نشاندہی کی، کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، کیونکہ ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر مذہب کا ماننے والے کا ایک خدا ہوتا ہے جو صرف اسی کی عبادت کرتا ہے۔ جب گروہ بدلتا ہے، فرقہ بدلتا ہے، قوم بدلتی ہے، تو پھر اس کا خدا بدلتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ایک معبود کی عبادت کرتے ہیں، وہ معبود کون ہے اس کی نشاندہی بھی کی اور کہا وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ہم عبادت کرتے ہیں اس الہ کی جو تمہارے باپ دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام کے الہ، ابراہیم علیہ السلام کا الہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا معبود، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کا معبود اللہ، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کا معبود یعنی اللہ، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ الہ واحدہ، ایک الہ، ایک معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جواب دیا ان کی اولاد نے کہ اے ابا حضور، آپ کے انتقال کرنے کے بعد ہم فرقوں میں نہیں بٹیں گے، ہم ایک سے زیادہ خداؤں کو مان کر اپنے آپ کو بانٹیں گے نہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو معبود ہے آپ کا، آپ کے آبا و اجداد کا، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا۔ اس طرح ہم ایک ہی بن کر رہیں گے، ایک ہی بن کر مریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اس لیے کہتے ہیں، اس لیے نحن لہو مسلمون، اس لیے ہم اسی ایک الہ کے فرما بردار ہیں۔ لفظ کون سا استعمال کیا؟ مسلمون، یعنی ہم اس ایک اللہ کے بھیجے ہوئے دین اسلام کے ماننے والے مسلمان بن کر رہیں گے۔ بڑا ہی پیارا جواب تھا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا۔ بڑا اہم ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سنت مسلمانوں میں کیوں نہیں جاتی؟ یہ تو قرآن میں بیان کی گئی یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب انسان مرے یا مرتے وقت یا مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو یہ کم از کم وصیت رسی نصیحت کیوں نہیں کرتا کہ اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد اسی ایک خدا کی، ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بجائے سسٹم یہ آیا ہوا ہے کہ بچوں میں تو مر رہا ہوں، 3 گھر کو تو تمہارے نام کر دیا، ایک گھر باقی ہے جو میری بیوی کے نام ہے، جب تک وہ زندہ رہے گی اس کو تکلیف نہ دینا، اس کے نام پر جب تک گھر رہے گا تم بھی اس کو تکلیف نہیں دو گے، میرے مرنے کے بعد تم اور اس کے مرنے کے بعد اس کو بھی بانٹ کے کھا لینا۔ یہ فکر مرنے والے کو ہوتی ہے، دین کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے امام کے پیچھے، جیسے سلام پھیرا تو چموگیا شروع ہو گئی مقتدیوں کے درمیان کہ 3 رکعت ہوگی کہ 4 رکعت ہوگی، 3 رکعت ہوگی کہ 4 رکعت ہوگی، سب کے سب پریشان تھے۔ اچانک ایک صاحب اٹھے اور کہا کہ مولانا 3 ہی رکعت ہوگی بولے۔ تو سارے لوگ حیران اور پریشان، کہا سب لوگ تو کشمکش میں ہیں، تمہیں اس بات کا یقین کیسے کہ 3 ہی رکعت ہو گئی؟ کہا جناب اس طرح کہ پہلی رکعت میں پہلے بیٹے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو کون سا گھر دوں، اس کا طے ہو گیا، دوسری رکعت میں دوسرے کے بارے میں سوچ لیا، تیسری میں تیسرے کے بارے میں سوچ لیا، چوتھا بھی باقی تھا، آپ نے سلام پھیر لیے، اس لیے 3 ہی رکعت تھی۔ یہ ہے مسلمان جو نہ صرف مرنے سے پہلے بلکہ نمازوں میں بھی اس طرح متفکر، اس طرح ٹینشن والا ہوتا ہے کہ کتنی رکعتیں ہوئی اس کی فکر سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو جب مرتا ہوتا ہے تب بھی گھروں ہی کی فکر کرتا ہے، جائیداد کی فکر کرتا ہے، اولاد کی اس بات کی فکر کرتا ہے کہ افسوس افسوس بوڑھا ہو کر مر رہا ہوں، بچے کو ڈاکٹر بنانا تھا نہیں کر سکا میں، بیٹی کو انجینئر بنانا تھا وہ نہیں کر سکا میں۔ اس فکر کے ساتھ مرتا ہے، اس فکر کے ساتھ نہیں مرتا کہ اے میری اولاد میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا تم میرے مرنے کے بعد شرک کرو گے؟ تمہاری ساری دنیا کی تگدو تمہیں کامیاب کر سکتی ہے، آخرت میں بس ایک ہی چیز کامیاب کرنے والی ہے، وہ ہے ایک واحد اللہ کی عبادت۔ اگر تم میرے مرنے کے بعد کئیوں خداؤں کے ماننے والے، کئیوں الہ کے ماننے والے، کئیوں کے آگے رونے گڑ گڑانے والے اور جھولی پھیلانے والے اور جالر ہلانے والے، بکرے مرغے کاٹنے والے، کئیوں کے آگے سجدہ ریز کرنے والے جب ہو کر
رہو گے تو تم بھی فرقوں میں بٹ جاؤ گے. ہر گھر کا ایک پیر اور فقیر اور ایک ولی الگ ہے. اسی طرح ہر ایک کے عقیدے الگ ہیں. کوئی توتلا ہے تو توتے شاہ کی درگاہ پر جب تک جا کے شکر نہیں ڈالتا اس کا توتلا پن ختم نہیں ہوتا. یہ عقیدہ رکھنے والے الگ ہیں. ان سے اگر کہا جائے تو کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا ہی ہے, ہمارے گھر کے پیر ہیں توتے شاہ بابا. اگر کسی کی بیوی بانجھ ہے تو ان کے ولی الگ ہے. جب تک وہاں پر وہ حرکت نہیں کی جائے تب تک اولاد نہیں ہوتی. یہ عقیدے والے ہی الگ ہیں. تو اس طرح جب الگ الگ الہ الگ الگ معبودوں سے فریاد رسی کی جاتی ہے تو مسلمان آپس میں فرقہ بننے میں بٹ کر رہ جاتے ہیں. ان دو آیتوں کا جو لب لباب, اصل نچوڑ, اصل مغز ان دو باتوں میں ہے. ایک یہ کہ سارے مسلمانوں کا ایک ہی ایک دین ہے, دین واحد, وہ ہے اسلام. اس دین واحد کے ماننے والوں کا ایک ہی ایک نام, ایک ہی ایک لیبل ہو سکتا ہے, وہ ہے مسلمان. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے سورہ آل عمران کے اندر, جو کہ چوتھے پارے میں بھی جاری ہے, چوتھے پارے کی سورت ہے, اس کے رکوع نمبر 11 کی بالکل ابتدائی آیت میں اللہ نے بڑے پیارے انداز سے ان دو نکات کو بیان کیا کہ مسلمانوں کا دین ایک ہی ایک دین ہے, یعنی کہ دین اسلام. اس کے ماننے والوں کا لیبل اور نام اور پیشانی پہ جو چسپا کیا گیا نام ہے وہ مسلمان ہے. جب تک لوگ ایک واحد دین یعنی اسلام کو ماننے والے رہیں گے اس وقت تک وہ مسلمان ہی بن کر جئیں گے, مسلمان بن کر ہی مریں گے. جب اسی اسلام کے اندر جب لوگ فرقہ پرستی میں اور گروہوں میں جب مبتلا ہو جائیں گے تو ان کے معبود بھی الگ الگ بنیں گے, ان کے ماننے والے, ان کے سردار اور پیشوا بھی الگ الگ ہوں گے. اس طرح مسلمان فرقہ پرستی میں بٹ کر ایک اسلام کے بجائے الگ الگ اسلاموں میں 4 اسلام, 5 اسلام, 50 اسلام, یہاں تک کہ 73 اسلاموں میں مسلمان جب بڑھ جاتے ہیں تو اب مسلمان کس کو کہیں گے, یہ ایک بڑی دشواری ہوتی ہے. کیونکہ 73 فرقے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا حدیث میں کہ یہود میں 71 فرقے ہو گئے, عیسائیوں میں 72 فرقے ہو گئے, اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے ان کے انہی عقائد کی بنیاد پر کہ ہر گھر کا ایک ولی, ایک پیر فقیر الگ, ہر فرقے اور ہر مذہب, ہر مسلک کا ایک امام اور ایک پیشوا الگ. ظاہر سی بات ہے جب 73 فرقے ہوں گے تو وہ اسی کی تابعدار, اسی کی پیروی کریں گے. تو اب مسلمان کا نام کس پر چسپا کرے, کس کو مسلمان کہے؟ ہر ایک ہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اب لوگوں نے کہا کہ مسلمان کا نام تو ابھی بالکل جستا نہیں ہے, چلو مسلمان کے نام کو اب ضمنی کر دو, اس کی کوئی اب اہمیت نہیں رہی. اس سے سب سے اہم ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں. میں شیعہ ہوں, آپ کون ہیں؟ میں سنی ہوں. آپ کون ہیں؟ میں حنفی ہوں. آپ کون ہیں؟ میں شافعی ہوں. اس طرح کے القاب, اس طرح کے نام اپنے آپ پر چسپا کر لیے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو بالکل اطمینان نہیں ہوتا کسی شخص کو. وہ پوچھتا ہے آپ مسلمان تو ہیں مگر کون ہے؟ مگر کے بعد جو سوال ہوتا ہے کون ہے, جب تک جواب نہیں ملتا کہ میں حنفی ہوں, شافعی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہوں, شیعہ ہوں, سنی ہوں, بھوری ہوں, فلاں ہوں, جب تک یہ جواب نہیں ملتا اس کو اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. مسلمان ہے یا نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے اس کو کفر کے دائرے میں کاؤنٹ کر لے کہ دیکھو یہ نہ ہماری جماعت کا ہے, نہ فلاں جماعت کا ہے, نہ فلاں جماعت کا ہے, لگتا ہے کسی جماعت کا نہیں ہے تو بے دین ہے. تو کیا کہتے ہیں, تو کسی جماعت کا نہیں ہے تو بے دین نظر آتا ہے, کافر نظر آتا ہے. یہ ذہنیت جب مسلمانوں میں آ گئی تو بتائیے اس میں ایک جہتی کہاں سے آئے گی. بڑے سے بڑے اسٹیج سے اگر آپ بیان دیں, بڑے سے بڑے اسٹیج سے آپ اسپیچ دیں, اے مسلمان ایک ہو جاؤ, یہ اسپیچ کارگر نہیں ہوتی, یہ اسپیچ اثر نہیں کرتی. کیونکہ جو اسپیچ دینے والا ہے وہی کسی نہ کسی گروہ اور جماعت سے منسلک ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ بن جاؤ, دوسرا مت بننا. جب دوسرا مت بننا گویا کہ اسلام کے 2 ٹکڑے ہو گئے, 2 ٹکڑے ہو گئے, 4 ٹکڑے ہو گئے, 1000 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. پھر ایک جہتی کی دعوت کیسے مکمل ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام تو اپنے اولاد کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تمہارا دین ایک ہی ایک دین ہے, دین اسلام. اس کے ماننے والے ایک ہی ایک ہے, وہ ہے مسلمان, چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے. آئیے ایک بڑا اہم سوال حل کرتے ہیں, اور وہ بھی تاریخ کی روشنی میں, کہ آخر مسلمانوں میں یہ فرقہ پرستی کا المیہ, افتراق کا المیہ, اس کا آغاز کب سے ہوا؟
مسلمان تو ایک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سب کے سب اللہ اس کے رسول کے ماننے والے تھے. پھر ان میں افتراق کب سے ہوا، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کو جانیں گے. اس کو جاننے کے لیے ہم اس آیت کو مد نظر رکھیں گے، جس میں بڑی پیاری نصیحت اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 جو کہ چوتھے پارے کا سورہ ہے، اس کے رکوع نمبر 11 کی بالکل ابتدائی آیت ہے، آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ وہی انداز ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو کہا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو کیا ہے، یہی کہا تھا کہ تم ہرگز نہ مرنا، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے دین کے طور پر، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان بن کر. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر مسلمان بن کر. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. معلوم ہوا کہ اسلام کی سب سے پہلا بنیادی اصول ایک جہتی کے لیے وہ ہے تقوی. مسلمانوں میں اگر ایک جہتی چاہتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی بنیادی اصول ہے تقوی. ہر ایک مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ اگر میں نے یہ عمل کیا، اگر میں نے یہ اس عمل کی شروعات کی، اگر میں نے یہ فتویٰ دیا، اگر میں نے یہ حکم صادر کیا تو کہیں میں اللہ اس کے رسول کے خلاف تو نہیں جا رہا ہوں. یہ ڈر اگر دل میں رکھے تو ہر فتویٰ صادر کرنے سے پہلے، ہر مسئلہ جاری کرنے سے پہلے، ہر کسی عمل کے ایجاد کرنے سے پہلے انسان ڈرے گا کہ کہیں میں بدعت کا مرتکب تو نہیں ہو رہا ہوں، میں کہیں شرک میں تو ملوث نہیں ہو رہا ہوں، کہ اتنے سارے لوگ میرے ماننے والے ہیں، میری اس ایک حرکت پر سارے کے سارے لوگ کہیں میرے پیچھے نہ چلنے لگ جائیں، میری ایک غلط حرکت ان سارے لوگوں کو غلط حرکات میں ملوث کر دے گی. اگر یہ ڈر اس کے دل میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اسلام میں کوئی گڑبڑی، کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی. اس لیے اللہ نے ایک جہتی کی سب سے پہلی اور بنیادی جو اصول ہے، بنیادی اصول، اس کو اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نہ مرنا مگر مسلمان بن کر. آیت نمبر 103 میں اللہ کہتا ہے، بڑی پیاری آیت ہے، غور سے سنیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. بڑا انوکھا انداز ہے. وَاعْتَصِمُوا، اعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنے کو، اعتصام کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنے کو. وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑے رہو. کس سے مخاطب اللہ تعالیٰ؟ یہ حکم ہے، یہ حکمیہ جملہ ہے، کمانڈ سینٹینس. اٹس اے کمانڈ سینٹینس. اللہ تعالیٰ اوپر مخاطبت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. مخاطبت اللہ کی ایمان والے سے، ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، انہی سے اللہ تعالیٰ مخاطبت رکھتا ہے اور کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا، اے ایمان والو مضبوطی سے تھامے رہو. کس چیز کو؟ بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی کو. حبل کہتے ہیں رسی. بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. اللہ کی رسی آخر اس دنیا میں کہاں لٹک رہی ہے کہ سارے مسلمان دوڑے اس کی طرف اور پکڑ لیں. ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کی طرف سے حبل لفظ واحد ہے نا، حبل اس کی جمع حبال، یعنی رسیاں. یہاں پہ حبل ہے اللہ کی رسی. معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے کتنی رسیاں لٹک رہی ہے؟ کتنی ہے رسیاں؟ ایک ہی ہے. اللہ کہتا ہے میری ایک رسی جو آسمان سے لٹک رہی ہے اس کو پکڑ لو. جب اللہ تعالیٰ جب یہ حکم دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ رسی ہونی چاہیے تھی، اس کو بھاگتے ہوئے جا کر سارے مسلمان تھام لیتے. معلوم ہوا کہ اللہ نے یہاں پہ تمثیل دی ہے، مثال بیان کی ہے کہ اللہ کی رسی کی مضبوطی سے تھام لو. تو مسلمانوں کا دماغ چلنا شروع ہو گیا. اللہ نے تھوڑی کہا کہ میرے پاس ایک رسی ہے، سب نے کہا یہ اللہ کی رسی. ہر ایک نے اپنے اپنی طرف سے اللہ کی ایک رسی کو ایجاد کیا، ہر ایک نے اللہ کی رسی کو تھام لیا ہے نا. اس لیے اللہ نے ایک اور لفظ، بڑا پیارا لفظ بات کو مکمل کرنے والا استعمال کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا.
اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو سب مل کر. اب معلوم ہوا کہ اللہ کی رسی تو ایک ہی ہے، جب سب مل کر پکڑیں گے تو سب کے سب ایک رسی کو پکڑیں گے، 4 رسیوں کو نہیں پکڑیں گے، 6 رسیوں کو نہیں پکڑیں گے، 1000 رسیوں کو نہیں پکڑیں گے، ایک ہی رسی ہوگی. اب مسلمانوں کا اللہ نے کہا رسی کو پکڑو تو سب نے یہاں 4 لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے ایک رسی پکڑ لیا، وہاں 10 لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے ایک رسی کو پکڑ لیا. سب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے میری رسی تو ایک ہی ہے، ہر گروہ ہر فرقے کے پاس ایک ایک رسی میں نے تھوڑی چھوڑا ہے اوپر سے. میری تو ایک ہی رسی ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، ہوتی رہی، اس کو مضبوطی سے پکڑو. اب سوال اٹھتا ہے اللہ کی رسی کہتے کس کو ہے؟ اللہ کی رسی یہاں پر اللہ نے تمثیل دی ہے نا، مثال بیان کی ہے نا، تو کس کو کہتے ہیں اللہ کی رسی؟ ظاہر سی بات ہے رسی کبھی بھی نیچے سے اوپر کی طرف نہیں لٹکتی ہے. رسی کبھی بھی نیچے سے اوپر کی طرف نہیں لٹکتی ہے. گویا کہ معلوم ہوا اللہ کی رسی دنیا میں ایجاد نہیں کی جا سکتی کہ نیچے سے لٹکایا جائے اور لوگ آ کر اس کو تھام لے. گویا کہ اللہ کی رسی دنیا میں ایجاد نہیں کی جا سکتی، یعنی دنیا میں ایک جہتی اپنے اصولوں پر دنیا کو کے لوگوں کو مسلمانوں کو ایک نہیں کیا جا سکتا. اللہ یہاں پر ایک جہتی کی بات کرتا ہے نا، جب ایک اللہ کی ایک رسی کو سارے ایمان والے سارے مسلمان جب تھام ملیں گے تو سب کے سب ایک ہو جائیں گے. معلوم ہوا کہ جو رسی اوپر سے لٹکتی ہے نیچے سے نہیں، تو دنیا میں کوئی بھی اصول مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے اگر بنایا جائے تو نیچے سے اوپر لٹک نہیں سکتی. اس لیے مسلمان ایک نہیں ہو سکتے. سارے مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے رسی کا اوپر سے نیچے لٹکنا ضروری ہے. معلوم ہوا اس سے ایک اور بات، اللہ نے رسی کے ذریعے سے اس کو تعبیر کیا کہ یہ اوپر سے نیچے ہے. گویا کہ مسلمانوں کے اندر ایک جہتی پیدا کرنے والے اصول دنیا میں نہیں کریٹ کیے جا سکتے، دنیا میں نہیں ایجاد کیے جا سکتے، نہیں ڈسکور کیے جا سکتے، بلکہ یہ اوپر سے ہی آتے ہیں. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اب آپ غور کیجئے 1450 سال پہلے یہ قرآن مجید نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر لمحہ قرآن مجید کو نازل کرتا اور اپنے نبی کی اور صحابہ کی رہبری اور تربیت کے لیے احادیث مبارکہ بھی نازل کرتا. دونوں چیزوں کا نزول آسمان سے ہوتا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع جس کی تلاوت ہوتی ہے یعنی کہ قرآن مجید، دوسرا بھی وہی ہے وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں ہوتی یعنی کہ احادیث مبارکہ، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یہ دونوں کا انزال، دونوں کی تنزیل اوپر سے آسمان سے نیچے ہوئی ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کی رسی اللہ کا فرمان یعنی قرآن مجید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یعنی احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو جو شخص مضبوطی سے تھام لے گویا کہ اس نے اللہ کے رسی کو مضبوط تھام لیا. اللہ نے ایک تو حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، دوسرا کہا وَلَا تَفَرَّقُوا. کیا کہا اللہ نے؟ ایک کہ جب اللہ کی رسی کو پکڑ ہی لیں گے تو سب ایک ہی ہونے والے ہیں، اور اللہ کو معلوم تھا کہ کبھی ایسا کوئی کرنے والا نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنے رسی کو ایجاد کر لے گا اور کہے گا ہمارے پاس بھی اللہ کی رسی ہے. ایسا اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہیں تو ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے پاس قرآن ہے، ان کے پاس حدیث ہے، ان کے پاس اسلام ہے. ہر فرقہ تو ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جنتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو گمراہ کہنا، اس کو غلط قرار دینا یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا. اگر پہلے حکم پہ عمل نہیں کر سکتے اے بندو تو کم از کم فرقہ بندی میں مبتلا نہ ہو. یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا لفظ بنا ہوا ہے فرق یفرق تفریقا، فرق یعنی فرقہ بندی میں مبتلا، یہ بھی حکمیہ جملہ ہے. فرقہ بندی میں مبتلا نہ ہو، آپس میں بٹو مت، لڑو مت. دیکھیے بٹنا اس کو نہیں کہتے کہ جہاں کسی مسئلے میں 4 لوگوں میں اختلاف ہو گیا تو 4 لوگ ادھر چلے گئے 4 لوگ ادھر چلے گئے. مسلمانوں کا سانحہ المیہ یہی ہے کہ یہ اس طرح بٹ گئے کہ اتنی گہرائیاں ہو گئی اب فرقہ پرستیوں میں
گروہوں میں، مسلکوں میں کہ ہر ایک کا ایک نام اور ایک امام اور ایک پیشوا ہے. ایک نام، ایک امام اور ایک پیشوا ہے. نہ ان کو نکالا جا سکتا ہے، نہ ان کے اوپر نکتہ چینی کی جا سکتی ہے. اگر یہ ہو، بھلے ہی قرآن کی آیتیں غلط ثابت ہو جائیں، احادیث مبارکہ کو چھوڑا جا سکتا ہے، مگر جن کی فرما برداری کی جا رہی ہے، جن کی تابع داری کی جائے، جن کے نام کے تلے وہ فرقے اور گروہ چل رہے ہیں، ان پر نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی. اللہ کہتا ہے ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، فرقہ فرقہ نہ ہو. یہ جو لفظ ہے نا بڑا انوکھا لفظ ہے. ولا تفرقوا دو معنی دیتا ہے. ایک ولا تفرقوا یہ حکمیہ جملہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ نہ ڈالو، پھوٹ نہ ڈالو. یہ معنی کو اگر ہم لیں تو اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے خواص کو. کن کو؟ خواص، جو خاص لوگ ہیں، جو سرپرست ہیں، جو پیشوا ہیں، جو امام ہیں، جو سردار ہیں، جو رہنما ہیں، جو رہبر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو اس عوام کی باغ دوڑ، اس امت کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں ہے. تم عوام میں پھوٹ نہ ڈالو. یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں فرقے کا، یہ فلاں کا ماننے والا، یہ فلاں کا ماننے والا ایسا ایسا نماز پڑھے، ایسا ایسا عمل کرے تو یہ حنفی، ایسا ایسا نماز پڑھے، ایسا ایسا عمل کرے تو وہ شافعی، ایسا ایسا کرے تو وہ مالکی. جب پہلے سے جب تم نے ان مسائل کے ذریعے سے امت کو بانٹ دیا، اب بتائیے امت ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی. ولا تفرقوا اللہ حکم دیتا ہے خواص کو، رہنماؤں کو، رہبروں کو، سرداروں کو کہ امت میں پھوٹ نہ ڈالو. ایک اللہ کی رسی کی طرف دعوت دو، وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ. اس کی طرف بلاؤ، نہ کہ اپنے پیشواؤں، اپنے رہنماؤں کی طرف، اپنی جماعت، اپنے فرقے اور اپنے لیبل کی طرف بلانے کے بجائے ایک اللہ کی طرف بلاؤ. اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ بھی کہا کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. قرآن کیا ہے؟ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. کس کی طرف؟ گروہ کی طرف، فرقہ کی طرف، لیبل کی طرف، جماعت کی طرف، مسلک کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف بلائے اور کیا کہے؟ میں مسلمان ہوں. کیا کہے؟ میں مسلمان ہوں. قرآن تو یہ نصیحت کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے خواص کو پہلے ولا تفرقوا پھوٹ نہ ڈالو اس امت میں، ان عوام میں، ان عام لوگوں میں، ان تمہارے تابع فرمانوں میں پھوٹ نہ ڈالو. دوسرا مطلب ہے ولا تفرقوا فرقہ فرقہ نہ ہونا. دوسرا کیا مطلب ہے اس کا؟ فرقہ فرقہ نہ ہونا. یہ خواص کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. اگر تم خود آپس میں فرقے میں بٹ گئے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کسی کی پیروی کر رہا ہے، کوئی کسی کی پیروی کر رہا ہے، تو یہ فرقہ بندی ہے. بجائے اس کے سب مل کر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرو، اس کے معنی مفاہیم میں غور کرو، اس کے اندر تدبر کرو، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، احادیث مبارکہ کا مطالعہ. ہر آئرہ غیرہ نہیں کر سکتا، کم از کم علماء کی رہبری میں ان دونوں کا مطالعہ تو کرو. آج یہ دونوں کی دونوں سرے طاق ہو گئی ہیں. قرآن مجید ایک وقت تھا، اسی ہندوستان کی بات ہے، آج سے 20-30 سال پہلے قرآن مجید بغیر ترجمے کا مخمل کے کپڑے میں ڈال کر شادی میں تحفے کے طور پر دیا جاتا تھا. شادی میں تحفے کے طور پر. کیوں؟ معلوم ہے دلہن کبھی پڑھنے والی نہیں، اور نہیں دلہا کبھی اس کو ہاتھ لگانے والا ہے، کیونکہ ہے تو عربی ہی، کیا پلے پڑے گا ان کے؟ تحفے کے طور پر. اور جیسے ہی شادی ہو گئی، اس مخمل کے کپڑے کی اس کتاب کو اتنی اونچائی پر رکھ دیا جاتا کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. کئی دنوں کے بعد اس پر دھول چڑھ جاتی تھی، اور کبھی اترتی تو قسم کھانے کے لیے اترتی. میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑوں کی صلح کے لیے اترتی، ان کے درمیان کے معاملے کو نپٹانے کے لیے اترتی قرآن. تو اللہ کہتا ہے ولا تفرقوا، اے عوام تم آپس میں فرقوں میں مت بٹنا. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ تعالیٰ صحابہ سے بالخصوص مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، مگر بالکل نشاندہی آپ کی اور میری طرف بھی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف بھی ہے. اللہ کہتا ہے وذکروا، یاد کرو اس نعمت کو
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ اس سے پہلے یعنی اسلام کے آنے سے پہلے، میرے نبی کے آنے سے پہلے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن. ایک اگر کسی کا قتل کر دیتا تو 7 پیڑھی تک اس خون کا بدلہ لیا جاتا تھا. 7 پیڑھی تک وہ اس کے خاندان کا مارتا، پھر وہ اس کے خاندان کا مارتا، وہ اس کے خاندان کا ایک اڑا دیتا، اس کے خاندان کی 7 پیڑھی تک یہ دشمنیاں لگی رہتی تھی. تو اللہ کہتا ہے اذ کنتم اعداء، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ تم اسلام کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، ایک جہتی نہیں تھی تمہارے میں. فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے درمیان الفت اور محبت کو ڈال دیا. اللہ نے ڈالا ہے. کیسے ڈالا؟ اسلام دے کر، اسلام کی محبت دے کر. جب سارے لوگ ایک اسلام کے ماننے والے ہو گئے، ایک اللہ کی رسی کے تھامنے والے ہو گئے، تو ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی ہو گئی. اب جیسا مثال کے طور پر بتائیے، اگر اورنگ آباد میں 2 الگ الگ اسٹیج ہوں، ایک اسٹیج شیعہ حضرات کا ہے، 25,000 پبلک ہے، اور ایک سنی حضرات کا ہے، اس میں 50,000 ہے. بتائیے کہ کیا یہ دونوں ایک اسٹیج پر بیٹھ کر کیا سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے. کیوں؟ یہ جانتا ہے کہ یہ ہمارا فرقہ ہے، یہ جانتا ہے کہ یہ ہمارا فرقہ ہے. سنیوں میں بھی حنفی الگ، شافعی الگ، مالکی الگ، حنبلی الگ، بریلوی الگ، دیوبندی الگ، تبلیغ الگ، فلاں الگ. اتنے ہیں کہ ایک کے اجتماع میں دوسرا نہیں جاتا. کیوں نہیں جاتا؟ کیا دشمنی ہے آخر؟ ایک کی مسجد میں دوسرا جا کر نماز نہیں پڑھتا. ہر ایک کی 4 اینٹ کی مسجد الگ ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی مسجد الگ بنا رکھی ہے. یہاں تک کہ حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا اپنی مسجد میں آ جاتا ہے تو اس کو جوتوں سے مار کر مسجد سے باہر نکالا جاتا ہے. بالخصوص لکھ کر لگا دیا جاتا ہے مسجد پر کہ اس مسجد فلاں فلاں کا آنا ممنوع ہے، فلاں فلاں لوگ یہاں پر رک نہیں سکتے، فلاں قسم کی جماعت یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتی، اگر پڑھتی ہے تو اس طرح پڑھے گی، ہمارے مطابق پڑھے گی، ہمارے اصول یہ ہیں. لکھ کر لگا دیا، آنے نہیں دیا جاتا. یہ تو کبھی جا کر پڑھتے نہیں. اور ان کے علماء، ان کے سرپرست، ان کے رہنما واعظ اور بیان اور خطبوں میں ان سے کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے کبھی نماز نہ پڑھنا، تمہاری نماز تو جائے گی جائے گی، تمہارا ایک بار نماز پڑھنے پر تمہارا نکاح بھی باطل ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ تمہارا صرف ایک بار ان سے مصافحہ کرنا، سلام کرنا تمہارا نکاح باطل کر دیتا ہے. ایک زمانہ تھا، آج سے 50 سال پہلے ہندوستان میں ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ کسی نے، ایک جماعت کے دوسرے جماعت والے نے مصافحہ کر سلام کر لیا، ان کے عالم نے دیکھ لیا تو نکاح باطل کرا دیا. نکاح باطل کرا دیا، بیوی حرام ہو گئی اس پر. یہ ہے مسلمانوں کی ذہنیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ کے درمیان دشمنی تھی. اللہ نے اسلام کے ذریعے سے محبت کو پیدا کیا. اگر ہمارے پاس اسلام ہی ہے مسلمانوں کے پاس تو محبت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے دلوں میں اگر اسلام سے محبت ہے تو مسلمانوں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلام نہیں ہے، ہم مسلمان برائے نام ہے، مسلمان کہلوانا ہم کو پسند نہیں ہے. دلیل کے طور پر ایک بات بیان کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگ فارم بھرتے ہیں، وہاں پوچھا جاتا ہے کاسٹ کیا ہے. اب ہندوستان ہے، پوچھا جاتا ہے کاسٹ، کیونکہ ہندوؤں میں ہزاروں کاسٹ ہے. پوچھا جاتا ہے کاسٹ، یہ مسلمان اس فارم کو بھرتا ہے تو مسلمان نہیں لکھتا ہے، اپنے آپ کو وہاں لکھتا ہے میں سنی، میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں. مسلمان نہیں لکھتا. کئیوں فارم ہم نے ایسے دیکھے. کیوں نہیں لکھ رہا ہے؟ مسلمان کہلوانا پسند نہیں ہے. مسلمان کا لیبل وہ ضمنی ہو گیا، جبکہ اصل ضمنی یہ تھا. ضمنی سمجھتے ہیں؟ چھوٹا. اصل کیا تھا؟ ضمنی یہ تھا، سنی، شیعہ، حنفی، شافعی، مالکی، فلاں، یہ ضمنی تھا، اصل مسلمان تھا. اب اصل مسلمان ضمنی ہو گیا، چاہے رکھو نہ رکھو، چاہے بولو نہ بولو، کوئی اپنے آپ کو مسلمان بولنا پسند نہیں کرتا. دوسرے القاب پسند آتے ہیں اس کو. لوگ جانے ہاں فلاں صاحب فلاں جماعت کے ساتھ بہت مشہور ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ کیا بتائے. بولے ارے صاحب وہ تو مسلمان ہے، مسلمان کے عالم ہے. نہیں صاحب، مسلمان میں کون سے مسلمان؟ یہ سوال کرتا کون سے مسلمان ہیں؟ وہ ہماری جماعت کے ہیں. ہاں تب تو صحیح بولتے ہوں گے، یہ عقیدہ مسلمان، تب تو صحیح بولتے ہوں گے. اگر وہ بھلے کتنا بھی اچھا علم ان کے پاس کیوں نہ ہو، ہماری جماعت کے نہیں ہے، کہیں نہ کہ گڑبڑ کرتے صاحب. ان کو کیا معلوم دین کیا ہے؟ اچھا یہ انگوٹھا چھاپ جس کو دین کا کوئی علم نہیں، علماء کو بھی پرکھنے لگتا ہے. ہماری جماعت کے مطلب صحیح بولتے ہیں، ہماری جماعت کے نہیں ہے تو غلط بولتے ہیں. یہ تجزیہ
یہ کیسا تجزیہ ہے؟ یہ دشمنی کا نتیجہ ہے، فرقہ بندی کی محبت کا نتیجہ ہے، اپنے اپنے فرقے مسلک سے محبت کا نتیجہ ہے کہ حق بات بھی اب کیا ہے؟ ضائع ہو رہی ہے، ضائع۔ اللہ کہتا ہے اے صحابہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی کیسے بنے؟ کیسے بنے؟ اللہ کی اس نعمت سے، اسلام سے۔ جب مسلمان بنے تو وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ کہتا ہے دیکھو سوچو یاد کرو، تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، تم لوگ جہنم کے آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ اسلام دے کر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ کہتا ہے دیکھو اللہ اس طرح اپنی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، گمراہی سے نکل جاؤ، فرقہ پرستی سے نکل جاؤ اور ہدایت پر آ جاؤ۔ اللہ اس لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ہو بہو ایسے ہی ان مسلمانوں میں بھی ایک وقت تھا کہ محبت تھی، جب یہ فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے تو یہ محبت ختم ہو گئی، دشمنی آ گئی۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی گروہ نہیں تھا، کوئی مسلک نہیں تھا۔ صحابہ کا دور کوئی گروہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، تابعین کا دور کوئی گروہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، تبع تابعین کا دور کوئی گروہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں۔ 4 سال تک اسلام چل سکتا ہے، پھر 400 سال کے بعد، یعنی 4 زمانوں کے بعد، 400 سال کے بعد اب گروہوں کے نام بڑھتے ہیں، فرقوں کے نام بڑھتے ہیں۔ کس نے یہ نام دیے انہیں؟ اس کی تاریخ کیا ہے آخر؟ کیوں یہ مسلمان فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے؟ اس کا المیہ کیا ہے؟ اس المیہ کا آغاز کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں میں، سورہ آل عمران کی آیتوں میں 2 بنیادی اصول دیے، ایک ہے تقوی، دوسرا ہے اعتصام بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر تھامنا۔ اللہ کی رسی سے مراد 2 چیزیں اوپر سے نازل ہوتی ہے، ایک قرآن مجید، دوسرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ دونوں اوپر سے نازل ہوتی ہے۔ ان دونوں کا مضبوط پکڑنا، تقوی اور اللہ کی رسی، مسلمانوں کو ایک بنا کر رکھتی ہے، مسلمانوں کو ایک بنا کر رکھتی ہے۔ اس لیے ان آیتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مذکورہ ان 2 اصولوں سے انحراف کرو گے اے مسلمانوں تو تمہارے درمیان یقیناً پھوٹ پڑ جائے گی، اور اگر تم الگ الگ اور پھر تم الگ الگ فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ اگر فرقہ بندی کی تاریخ ہم دیکھیں تو یہی چیز نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آئے گی کہ قرآن اور حدیث کے فہم میں، قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں اور اس کی توضیح اور تعبیر میں، اس کی شرح میں باہم کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، جو کہ صحابہ میں بھی تھا، تابعین میں بھی تھا۔ قرآن مجید اور احادیث کے سمجھنے میں، سمجھانے میں جو اختلاف ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، یہ صحابہ میں بھی تھا، تابعین میں بھی تھا، مگر یہ فرقہ بندی کا کبھی سبب نہیں بنا۔ آپ سلام کے زمانے میں بھی صحابہ کے درمیان اختلاف تھا، تابعین کے زمانے میں بھی تھا۔ یہ اختلاف قرآن مجید اور احادیث کے سمجھنے میں اختلاف، اس کی فہم میں اختلاف، یہ فرقہ بندی کا کبھی سبب نہیں بنا۔ یہ اختلاف تو صحابہ تابعین کے دور میں بھی موجود تھا، لیکن مسلمان فرقوں اور گروہوں میں اس وقت تقسیم نہیں ہوئے، کیونکہ اس اختلاف کے باوجود، یعنی قرآن مجید اور احادیث کو سمجھتے ہوئے جو اختلاف تھا، اس اختلاف کے باوجود سب کا مرکز اطاعت اور محور عقیدت سب کا ایک تھا، وہ ہے قرآن مجید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ یہ مرکز اطاعت اور محور عقیدت، سب کی سوچ، سب کی تابعداری کا مرکز یہی 2 چیزیں تھی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول۔ انہی کی بات کو ترجیح دی جاتی تھی۔ لیکن جب شخصیات کے نام پر دبستان فکر معرض وجود میں آئی، شخصیات، غور کیجئے ان باتوں کو، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی ہمارے دل و دماغ میں ہدایت کا نور بھر دے گا۔ صحابہ تابعین کے دور کے بعد جب شخصیات کے نام پر، انسانوں کے نام پر جب الگ الگ مکتبہ فکر جب کھل گئے تو اطاعت اور عقیدت کے یہ مرکز و محور بھی تبدیل ہو گئے۔
اطاعت کے، فرما برداری کے یہ مرکز، یہ سینٹر اب چینج ہو گئے. جہاں قرآن مجید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اطاعت کرنی تھی، وہاں شخصیات، پرسنالٹیز کی اطاعت کی جانے لگی. پرسنالٹیز کی باتوں کو اہمیت دی جانے لگی. چاہے قرآن مجید کتنا بھی اہم کیوں نہ ہو، اگر اس کے خلاف کسی پرسنالٹی کی، کسی شخصیت کی بات آتی تو ان کو ترجیح دی جاتی، نہ کہ قرآن مجید اور احادیث کو. اپنی اپنی شخصیات اور ان کے اقوال اور افکار اولین حیثیت کے، اور اللہ، رسول اور ان کے فرمودات ثانوی حیثیت کے حامل قرار پائے. کب سے؟ جب مرکز اطاعت اور محور عقیدت قرآن مجید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ نکل گیا، اور لوگوں کی تابع داری، انسانوں کی تابع داری جب شروع ہو گئی تو قرآن مجید اور احادیث اب سیکنڈری حیثیت ہے. اس لیے کئیوں مسلمان ایسے ملیں گے جنہیں قرآن مجید کیا ہے نہیں معلوم ہے، مگر 50 سال سے مسلمان ہے، 60 سال سے مسلمان ہے، کئیوں سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن میں کیا ہے نہیں پتا ہے، نہیں پتا ہے، بالکل نہیں پتا ہے. یہاں تک کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہے. کس نے اس ڈگر پر انہیں ڈالا؟ ان لوگوں نے جو یہ چاہتے تھے کہ قرآن کو پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، پھر ہمارا نہیں سنیں گے، یہ صرف رب کا سنیں گے اور رب کے رسول کا سنیں گے، ہمارا نہیں سنیں گے. اس لیے انہیں نہ قرآن پڑھنے دو نہ احادیث پڑھنے دو. اس طرح ہماری پیٹ کی پوجا بھی چلتی رہے گی، اور ہمارے پیٹ میں یہ لوگ منڈی بھی ڈالیں گے، ہمارے تلوے بھی چاٹیں گے، اور ہماری شان و شوکت ہی باقی رہے گی. ان لوگوں نے قرآن سے بھی روکا اور احادیث رسول سے بھی روکا. آپ بڑی بڑی لائبریریاں چھان ماریے، ساری کتابیں، ساری ڈیٹیل کتابیں ہو سکتی ہیں، 2 کتابیں نہیں رہیں گی. میرا جہاں تک علم ہے، اگر میں 10 لائبریریاں میں نے دیکھی ہیں تو 8 میرے لائبریری ایسی ملی ہے، لائبریریاں کہہ رہا ہوں میں، جہاں پہ قرآن مجید اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر والی نہیں ملے گی، اور احادیث کی کتابیں نہیں ملے گی. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں مل سکتی ہیں، ان گنت، چھوٹی موٹی، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 50 سال پہلے لکھی ہوئی کتابیں. 1450 سال پہلے کی کتابیں نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اسلام کیا بہت پرانا ہو گیا کہ نئی نئی تحقیق کر کے نئے نئے اس میں کیا کہتے ہیں نکات نکالنے کی ضرورت ہے. پہلے جو ہے اس پر تو عمل کریں. تو اب شخصیات کے اقوال، ان کے افکار، ان کی سوچ یہ اہمیت کی حامل ہو گئی، قرآن مجید اور احادیث نہیں. بہت سی جگہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن کی تو آیت ہے، پر کیا مولانا کیا غلط بولتے ہیں کیا؟ ہم کہہ رہے ہیں دیکھو قرآن کی تو آیت ہے جس کا واضح مفہوم اور واضح معنی یہ ہے، تو کہتے ہیں پھر مولانا جمعہ خود میں ایسا کیسا کہا؟ ابھی تم جانو، تم جا کے پوچھو کہ یہ تو قرآن ہے اور مولانا ایسا کیوں کہتے ہیں، مفتی صاحب ایسا کیوں کہتے ہیں. نہیں بھائی، مولانا مفتی صاحب ہی صحیح ہے، وہ قرآن کیا ہے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، نہیں ہم کو سمجھنا ہے. اس طرح کے الفاظ لوگوں نے ادا کیے ہیں. اب بتائیے کس کی اہمیت ہے، قرآن مجید کی یا احادیث کی؟ اور شخصیات کے اقوال اور افکار کی، تھنکنگ اور تھاٹس کی کس کی اہمیت ہے؟ لوگوں کی ہے. جب سے پرسنالٹی، شخصیات کے مکتب فکر اوپن ہوئے، کھل گئے، اس وقت سے قرآن مجید اور احادیث کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اور یہیں سے امت کے اس افتراق، فرقہ بندی کے المیہ کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے. دیکھیے آپ غور کیجئے، صحابہ، تابعین، تابعین کے دور میں کوئی گروہ، کوئی فرقہ نہیں تھا. اس کے اب تک جتنے بھی فرقے ہیں، آپ انصاف کے ساتھ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ایک پیپر لیجئے، پین لیجئے، سارے فرقوں کے نام جس کے بعد چھوٹا بڑا سمجھتے ہیں سب کو لکھ لیجئے. صرف لکھیے نہیں، اس کے آگے اس کے کیا کہتے ہیں اس کے آگے اس کے بانی کا نام لکھیے، کس نے بنایا اس کو، کون فاؤنڈر ہے، لکھیے، کوئی حرج نہیں، لکھیے آپ. اس کے بعد ان لوگوں سے ملیے، آپ کہیے اگر اس شخص کو میں نکال دوں تو آپ بتائیے آپ کون سی جماعت کے ہیں، کون سے فرقے کے؟ تو کہے گا میرے پیروں میں سے تو زمین نکل گئی. کیا کہے گا وہ؟ اگر اس شخص کو میں نکال دوں میری زندگی سے، اس شخص کی اگر تابع داری چھوڑ دوں یا اس کی فکر اور گہرائی اور گہرائی کو میں چھوڑ دوں تو میرے پیروں میں سے تو زمین نکل جاتی ہے، اب تو میں کسی دین اور دھرم کا نہیں رہا، میں تو بے دین ہو گیا. یہ لوگ اس طرح دعویٰ کریں گے جبکہ قرآن مجید موجود، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود، تب بھی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ہر گروہ، ہر جماعت اور فرقہ ایک انسان کی وجہ سے مشہور ہے. اگر وہ انسان نکال دیا جائے تو وہ منہدم ہو کر رہ جاتا ہے. تو یہاں سے جب سے لوگوں کے نام پر جب گروہ اور فرقے نکلتے ہیں تو یہ مسلمانوں فرقہ بندی کے المیہ کا، دکھڑے کا آغاز شروع ہوتا ہے، جو دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ کی میرے سے چند لوگ اس پر فکر کرنے سے اس
بڑے المیے پر، اس بڑے کیا کہتے ہیں طوفان پر، اس بڑے کیا کہتے ہیں باڑ پر کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، مگر ضروری ہے آج نہیں تو کل اس بات پر فکر کیا جائے، سوچتے سوچتے بوند بوند کے ساتھ جس طرح سمندر بنتا ہے اس طرح سوچتے سوچتے لوگوں کی سوچ میں بھی ایک انقلاب آ جاتا ہے، ورنہ یہ المیہ، یہ دکھ جس طرح وقت گزر رہا ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور نہایت مستحکم اور پائیدار اور مضبوط ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، دوسرا سب سے بڑا المیہ اس امت کا یہ ہے کہ اگر انہیں فرقہ بندی کے تعلق سے کہا جائے کہ دیکھو فرقہ بندی زحمت ہے، زحمت تکلیف دینے والی ہے، مسلمان آپس سے ایک دوسرے کو ماریں گے کاٹیں گے۔ آپ باہر پیپر وغیرہ پڑھتے ہوں گے پاکستان میں، اگر سنیوں کی مسجد میں لوگ نماز پڑھے تو شیعہ لوگ بندوق گن مشین لے کر جاتے ہیں، پوری صفوں کو سلا دیتے ہیں، نکل کے آتے ہیں، اس میں سے ایک آدھ بستا ہے، میں نے کئی خبریں ایسی پڑھی ہیں، اس میں سے ایک آدھ بستا ہے تو وہ شیعوں کی مسجد میں جاتا ہے، وہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو بندوق سے گن سے ان سب کو مار دیتا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال، یہ ہے ان کی دشمنی۔ تو جو فرقہ بندی زحمت ہے، تکلیف دہ، جب انہیں کہتے کہ بھائی یہ تکلیف دہ تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ کہتے ہیں استغفراللہ۔ اتنا ہی نہیں، رسول کے نام تک جھوٹ کہہ دیا، رسول کے نام پر، کسی اور کے نام پر جھوٹ کہتے تو ایڈجسٹ کر سکتے تھے، سیدھا رسول کے نام پر جھوٹ کہا اور کہا اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی ہے اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا آپس میں لڑنا مارنا، گولی مارنا، تلواروں سے کاٹنا، گردنیں اڑانا رحمت ہے، بڑی اچھی بات ہے، سکون کی بات۔ نبی نے کہا استغفر، نبی ایسی دوگلی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ولا تفرقوا، فرقوں میں مبتلا ہونا، اور نبی کہے گا فرقوں میں مبتلا ہو جاؤ، یہ رحمت ہے؟ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو موضوع من گھڑت حدیث ہے جو نبی کے نام سے بیان کی جا رہی ہے اور عوام میں پھیلائی جا رہی ہے کہ اختلاف میں رہو، تم حنفی کے حنفی رہو، تم شافعی کے شافعی رہو، تم مالکی کے مالکی رہو، تم حنبلی کے حنبلی رہو، تم شیعہ کے شیعہ رہو، تم سنی کے سنی رہو، تم تبلیغی کے تبلیغ رہو، تم کیا ہے دیوبندی کے دیوبندی رہو، تم فلاں رہو، تم فلاں، سب کو کہہ رہے تم آپس وہاں سے نکلنا ہی مت، نہ قرآن پڑھنا نہ حدیثیں پڑھنا، تو اپنی جگہ ہی رہو، کیونکہ یہ رحمت ہے۔ کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ پھر ایک جہتی کا دعویٰ کیسے مکمل ہوگا؟ ہوگا ہی نہیں۔ یہ دوسرا بڑا المیہ ہے کہ جو زحمت، جو تکلیف ہے مسلمانوں کے لیے، اس کو رحمت قرار دیا جا رہا ہے، تو کبھی مسلمان ایک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی دعوت کو قبول کیا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا جائے، کہ ایک اللہ کی رسی کو یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کو مضبوط پکڑا جائے پورے تقوی کے ساتھ، ڈر کے ساتھ۔ اگر انسان قرآن کی احادیث پر عمل کرے گا تو اس سے کوئی غلط میسج دوسروں تک نہیں جائے گا۔ ہر فتویٰ دینے سے پہلے سوچ سمجھ کر اللہ کے تقوی کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ فتویٰ دے گا، جس میں غلطی کے ہونے کا امکان کم ہوگا۔ یہاں تو فتویٰ دیا جاتا ہے، آج کل کے جتنی بھی زیادہ تر فتوے نکلتے ہیں، فلاں فلاں مشہور مولانا نے اس طرح کہا ہے اس لیے فتویٰ ایسے، فلاں مفتی صاحب نے اس طرح کہا تھا اس لیے، فلاں مفتی صاحب کے پاس کوئی دلیل تو ہوگی فتوے کی، وہ دلیل کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ دیکھ لو آپ کتنے فتوے اٹھا کر یا پھر ہندو اپنے اورنگ آباد کے جتنے اردو نیوز آتے ہیں نا، اس میں اسلام کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں فتوے ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی قرآن مجید کا حوالہ اور احادیث کا حوالہ نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اس طرح ہے، ہاں اس طرح نہیں ہے، ہاں یہ ہے یہ نہیں ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، فلاں کتاب کیا کہتے ہیں وہ عجیب عجیب اتنے لمبے لمبے عربی کے نام ہوتے ہیں جو آج سے 100 سال پہلے ہوں گی، 200 سال پرانی کتاب ہوں گی، بس ان سے فتوے جاری کیے جاتے ہیں، نہ قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ ہوتا ہے۔ پھر یہ بتائیے یہ فتوے کیسے ہوئے، یہ حق پرست فتوے کیسے، پھر مسلمان کس طرح آپس میں بٹیں گے نہیں۔ بالخصوص آپ لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ قرآن مجید کو بغور پڑھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بغور پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، ایک اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، انشاءاللہ ایک ایک قدم کر کے، ایک آدمی 2 آدمی کرتے ہوئے یہ فرقہ پستی کی ذہنیت ختم ہو جائے گی، سارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا پسند کریں گے، جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ حج کے اندر ہوا سماکم المسلمین، اے لوگو اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو اللہ کا دیا ہوا نام یہ بعد میں ہمیں پسند آئے گا، ہمیں اچھا لگے گا، بجائے یہ کہلوانے کے کہ دیکھو میں تو فلاں کا ہوں، میں تو فلاں جماعت کی ہوں، لوگ تو مجھے فلاں فلاں مانتے ہیں، اس کے بجائے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ہمیں پسند آئے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی گمراہی کو دور کرے، ہمارے دلوں کے اندھیروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی روشنی سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔